امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کوالکام کی ریسرچ کے مطابق اگلی ایک دہائی کے دوران 5G ٹیکنالوجی سے دنیا بھر میں 2.5 کروڑ سے زیادہ نوکریاں اور 12 خرب ڈالر سے زیادہ کا کاروبار عمل میں آئے گا۔ پاکستان آئی ٹی بورڈ کے مطابق پاکستان فری لانسنگ یعنی آن لائن نوکریوں میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ فری لانسنگ کے ذریعے سالانہ کروڑوں ڈالر کماتے ہیں اور 5G پر منتقلی اس شعبے میں انقلاب کے مترادف ہے، کیونکہ 5G نیٹ ورک 4G کے مقابلے میں زیادہ تیز ڈیٹا سپیڈ، بہتر کنیکٹیوٹی، ریلائبلٹی، بہتر کوریج اور کیپیسٹی، جدت اور انرجی ایفیشنسی فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر قسم کے آن لائن کاروبار، فری لانسنگ اور ای کامرس سیکٹرز کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹ 2.6 ارب ڈالر ہیں اور حکومت پاکستان اس برآمد کو 5G کے ذریعے اگلے 3 سال میں 10 ارب ڈالر تک لے کر جانا چاہتی ہے۔ تمام ترقی یافتہ ممالک بشمول امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپی یونین، حتیٰ کہ ایشیائی ممالک جیسے چین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور بنگلہ دیش بھی 5G پر منتقل ہو چکے ہیں، جبکہ پاکستان کا آئی ٹی سسٹم بے پناہ افرادی وسائل کے باوجود 4G پر ہونے کی وجہ سے ترقی کے مواقع سے محروم ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں 5G کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ سندھ ہائی کورٹ ہے، جس نے 25 سال پرانے فریکوینسی ایلوکیشن کے ایک کیس پر حکم امتناع دے رکھا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان ہمیشہ کی طرح اس کیس میں بھی چند کاروباری شخصیات اور سیاستدانوں کے مفاد کے لیے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستانی عدلیہ اپنی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن 5G کے اس کیس کو لٹکانے کی وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ ٹیلی کام ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کراچی کی چند مشہور سیاسی اور کاروباری شخصیات اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پاکستانی قوم کو اربوں ڈالر کے زر مبادلہ سے محروم کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور اس مقصد میں سندھ ہائی کورٹ برابر کی شریک ہے۔ اس سلسلے میں وکلاء، ججوں اور ان سیاستدانوں کی ملی بھگت سے پاکستانی معیشت اربوں ڈالر کے کاروباری مواقع سے مسلسل محروم ہو رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو یہ سوچنا ہوگا کہ لاکھوں لوگوں کا آن لائن روزگار ان کے ایک فیصلے کا منتظر ہے اور اربوں ڈالر زر مبادلہ کے مواقع جو پاکستانیوں کو ملنے چاہیے وہ بھارتی کمپنیاں لے اڑتی ہیں۔ آخر کب تک سندھ کی عدلیہ قومی مفاد کی بجائے چند افراد کے ذاتی مفاد کی سرپرستی کرتی رہیں گی؟ تمام قوانین اور رولز کی موجودگی کے باوجود 6 سال تک سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے کے بجائے کیس پر حکم امتناع کی آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ایسے تاخیری حربوں سے عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا جج صاحبان نے لاکھوں لوگوں کے روزگار کے مواقع کو چند شخصیات کے مفاد پر قربان کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ کیا جج صاحبان کے ضمیر اتنے سستے ہیں کہ چند بااثر شخصیات کسی بھی مقصد کے لیے انہیں خرید سکتے ہیں؟ اب وقت آ چکا ہے کہ معزز عدلیہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کی بحالی کے لیے ایسے فیصلے سنائے جو شخصی مفادات کی بجائے قومی مفاد کی عکاسی کریں۔